بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہاں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات مہمانان اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج 15 اگست 2023 کا مبارک دن ہم سب منا رہے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریز بھیڑیوں سے آزاد ہوا تھا۔ ہمارا ملک جب سونے کے چڑیا کہا جانے لگا تھا اور اس ملک کی تعریف دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں ہونے لگی تھی، اور یہاں کی ہر ایک چیز ہر انسان اپنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہاں کی سونے کی چڑیا کو جاننے کے لیے 7 سمندر پار یعنی امریکہ سے انگریز آئے۔ انہوں نے اپنا سکہ جمایا۔ 1600 عیسوی میں وہ لوگ اس ملک میں آئے، اور اس ملک میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا قدم جمانا اس طور پر شروع کیا کہ انہوں نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی تجارتی آغاز کا ابتدا کیا، اور اس ابتدا کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت میں بھی اپنا رسوخ پیدا کرنے کے لیے، اپنا قدم جمانے کے لیے اور یہاں پر اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے جو بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں وہ اس کو اپنانے لگے، حتیٰ کہ یہ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہ ملک پورے طور پر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ جب یہ ملک ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تو یہاں پر بسنے والے مسلمان، یہاں پر بسنے والے ہندو، یہاں کے بسنے والے عیسائی، یہاں کے بسنے والے سکھ، یہاں کے بسنے والے بدھسٹ، گویا کہ اس چپے سے محبت کرنے والے اور اس چپے میں پیدا ہونے والے ہر فرد بشر نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ ہمارے پروجوں نے اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے جو اس ملک کو جیسے پہلے سینچا تھا، جسے ہمارے پروجوں نے اس ملک کے اندر حکومت کی تھی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ملک کے اندر یکجہتی کے ساتھ ہم اپنی حکومت کو قائم کریں، اور انگریز بھیڑیوں نے جو اس ملک پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے، اس ملک کی محبت کو خاک میں ملا دیا ہے، اس ملک کی امن کو ختم کر دیا ہے، اس امن کو دوبارہ لایا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے بڑی جد و جہد شروع ہوئی، اور 1717 میں سب سے پہلے بنگال میں سراج الدولہ نامی بادشاہ کے ساتھ انگریزوں کا پنجہ آزمائی ہوا۔ بد نصیبی سے اور اپنی کی غداری کی وجہ سے بادشاہ وہاں ہار جاتا ہے، پھر یہ لڑائی طویل ہو جاتی ہے اور چلتے چلاتے کرناٹک کی سرزمین میسور تک پہنچتی ہے، اور وہاں پر جو ٹیپو سلطان تھا، جن کے ڈر سے انگریز تھر تھراتا تھا، جن کے ڈر سے انگریز اپنے گھروں سے نکلنا محسوس نہیں کرتا تھا، جن کی وجہ سے ان کو یہ خوف تھا کہ اگر اس ملک میں ہماری حکومت قائم ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف ٹیپو سلطان کو ہرا کر کے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ٹیپو سلطان کو علیہ الرحمہ کے پاس رہنے والے لوگوں کو خریدا، ان کو اپنے نوٹوں میں لیا، ان کو اپنے قبضوں میں لیا، حالانکہ وقت ایسا تھا کہ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا تھا، لیکن اپنوں نے غداری کر کے ٹیپو سلطان کو بے دردی کے ساتھ اس جنگ میں شہید ہونا پڑا۔ چنانچہ 1999 میں ٹیپو سلطان جب شہید ہو گئے
اور شہید ہونے کے بعد جنرل حارث جو موجود تھا اس نے کہا تھا کہ خلق خدا کا، اقتدار بادشاہ کی اور حکومت انگریزوں کی۔ جب تک ٹیپو سلطان موجود تھے کسی کے اندر دم نہیں تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ ان کی بات کو للکار سکے۔ چنانچہ 1799 میں وہ ٹیپو سلطان دنیا سے چلا گیا۔ وہ ٹیپو سلطان، ان کی ایک جو آواز ہے، ان کی جو ایک بات ہے، ان کا ایک قول ہے، جن کو 15 اگست کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پر اور دیگر مواقع یا ایام آزادی پر اس کو بہت ہی لگن کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یعنی ذلت کی پوری زندگی سے بہتر عزت کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ چنانچہ اسی روش پر، اسی طریقہ کار پر وہ دنیا سے خیر آباد کہہ کر اور شہید چلے گئے۔ پھر یہ سلسلہ وہاں نہیں رکتا ہے، جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور زمانہ آتا ہے 1800 کا، تو اس وقت میں حکومت نے، انگریزوں نے جب اقتدار کو قائم کر لیا، حکومت کو اپنے شکنجے میں لے لیا، تو انہوں نے جو نعرہ دیا کہ خلق خدا کا، ملک بادشاہ کا اور حکومت انگریز کا، تو سب سے پہلے ایک مرد مجاہد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ اور ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے ملک غلامی کے زنجیر میں پھنس گیا، آج سے ملک غلامی کے زنجیر میں پھنس گیا۔ اس ملک کے اندر انگریزوں کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہاں پر بسنے والے ہر طرح کے انسان کو کوشش کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے موقع پر اپنا فتویٰ صادر کیا جس کی بنا پر لوگ کھڑے ہوئے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن سب کچھ کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ خاص تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آؤ بیٹے، اور ان کے سر پر، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پگڑی رکھا، اپنا ڈنڈا دیا، اپنی لاٹھی دی اور ان کو کہا کہ اب تم اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ چنانچہ مرد مجاہد نکلتا ہے 1800 تقریباً 24 میں 26 میں نکلتا ہے۔ پھر یہ قافلہ بنگال سے شروع ہو کر دنیا کے ہندوستان کے مختلف گوشوں سے گزرتے ہوئے پھر یہ پشاور اور اس کے آگے کے علاقے تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ انگریزوں کو یہاں سے ہٹانے کے لیے اور پرانے قدیم طرز انداز میں حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کوشش کرتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پورے سوانح کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جن کو لکھے ہیں مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، 2 جلد ان کی ضخیم کتاب ہے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہے۔ وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔